بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جز اول کا سبق نمبر 72 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا ہے کتاب کی عبارت رابعہ ان الفرق بین الامامیت وغیرہ سے لے کر وقال شیخ المفید تک۔ آج کے درس میں جو نکات بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں: نمبر 1، امامیہ اور غیر امامیہ یعنی اہل تسنن یا حتی غیر مسلم امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ہیں اور آئیں گے۔ نمبر 2، امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں دو ادلہ کی وضاحت کی جائے گی کہ جن سے ثابت ہو رہا ہے کہ امام علیہ السلام موجود ہیں۔ نمبر 3، مہدیت کی روایت کے بارے میں آیت اللہ باقر صدر کا نظریہ پیش کیا جائے گا کہ مہدیت کی روایات کے بارے میں آیت اللہ باقر صدر کیا فرماتے ہیں۔ آئیے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ رابعہ، چوتھا مرحلہ یا چوتھا نقطہ عبارت مصنف کی توضیح میں یہ ہے کہ ان الفرق بین الامامیت وغیرہ من الفرق المسلمت، کہ فرق امامیہ کے درمیان اور غیر امامیہ کے درمیان جو مسلمانوں کے دیگر فرقے ہیں اہل تسنن کے، بل الامم من غیر المسلمین، بلکہ فرق امامیہ اور تمام دیگر امتیں جو غیر مسلم امتیں ہیں ان کے درمیان ہوا، یہ ان کی خبر ہے۔ فرق یہ ہے امامیہ اور غیر امامیہ کے درمیان میں۔ غیر امامیہ چاہے اہل تسنن مسلمین ہوں یا دوسری امتیں غیر مسلم عیسائی و یہودی وغیرہ ہوں، فرق یہ ہے کہ ان الامامیۃ تعتقد بوجود حاصل مصلح، امامیہ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ یہ اصلاح کرنے والا شخص فرد موجود ہے، اس کے وجود کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، بالفعل ہے، وَأَنَّهُ، اور وہ مصلح المہدی ابن الحسن العسکری، مہدی علیہ السلام ہیں، حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے، ومتولد فی سنت 256 ہجری، جو پیدا ہوئے ہیں 256 ہجری میں، ولا یزال حیا، اور ابھی تک زندہ ہیں، موجود بھی ہیں، زندہ بھی ہیں۔ ہم اس کے قائل، جبکہ دوسرے مسلمان فرقے یا دوسرے وہ کہتے ہیں کہ آئے گا، پیدا نہیں ہوا ہے، ولادت نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کی ولادت ہوگی، آئے گا اور عدل و انصاف کی حکومت برپا کے کرے گا۔ فرق یہی ہے۔ والدلیل علیہ ہو امران، اس امامیہ کی بات پر کہ وجود مصلح مہدی علیہ السلام کے بارے میں دو دلیلیں ہیں، دو باتیں ہیں۔ احدہما، پہلی دلیل، الروایات الدالۃ علی خصوص شخص ہی، وہ روایتیں جو دلالت کرتی ہیں بالخصوص امام زمان علیہ السلام کے بارے میں، یعنی نام لے کر روایت بتا رہی ہیں۔ وَأَنَّهُ، اور روایت کے ثانی عشر من الائمۃ، کہ وہ 12ویں ہوں گے اماموں میں سے، اور یہ بھی روایت کریں وَأَنَّهُ التاسع من ولد الحسین علیہ السلام ونحو ذالک، کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے فرزندوں میں سے 9ویں فرزند ہوں گے امام کے طور پر۔ فَإِنَّ مِثْلَ هَذِهِ الرِّوَایَاتِ الْكَثِیرَةَ الْمُتَوَاتِرَةَ، اس قسم کی کثیر و متواتر روایات دلالت کر رہی ہیں علی وجودہ، امام زمان علیہ السلام کے وجود پر کہ ابھی ہیں، نہ کہ پیدا ہوں گے۔ وَإِلَّا، اور ایسی روایت نہ ہوتی متواتر کثیرہ، لم یکن تاسعا من ولد الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے اولاد سے 9ویں فرزند ثابت نہ ہوتے، اور ثانی عشر من الائمۃ، یا 12ویں امام ثابت نہ ہوتے، الذین، وہ ائمہ کہ لا تخل الارض منہم، جن سے کبھی بھی زمین خالی نہ رہی ہے، نہ رہے گی تا قیام قیامت۔ وَهَذِهِ الرِّوَایَاتُ نُقِلَتْ قبل وجودہ، یہ روایت امام زمان علیہ السلام کے وجود سے مراد طلاب کرام عزیز یہ ظاہری وجود یعنی ولادت سے پہلے بیان کی گئی ہیں، وشاعت، مشہور ہیں، وکانت محفوظتاً، اور روایت یہ درج شدہ ہیں، مستورتاً، لکھی گئی ہیں، فی الجوامع احادیث میں۔ قال الشہید السید محمد باقر الصدر فی ذیل قولہ صلی اللہ علیہ وسلم،
شہید باقر صدر نبی اکرم کی اس حدیث کے ذیل میں فرماتے حدیث یا الخلفاء والامراء 12 کہ میرے خلفاء اور امیروں کی تعداد، رہبروں کی تعداد 12 ہے۔ اس کے ذیل میں یہ شہید صدر فرماتے ہیں قد احصا بعض المؤلفین روایات ہی، بے شک شمار کیا ہے بعض مؤلفین نے روایات امام مہدی علیہ السلام کو، فبلغت اکثر من 270 روایتا، جن کی تعداد پہنچتی ہے 270 سے بھی زیادہ، ماخوذۃ من اشہر کتب الحدیث عند شیعۃ و سنت، اور یہ 270 حدیث لی گئی ہیں اہل تسنن کے حدیثی مشہور کتابوں سے اور اہل تشیع کی مشہور حدیثی کتابوں سے، بما اس طریقے کے وذالک کہ ان روایات میں یا ان جن کتابوں میں روایات آئی ہیں ان میں سے سرفہرست البخاری بخاری ہے، وہ مسلم ہے، وہ ترمذی ہے، وہ ابی داود ہے، وہ مسند احمد بن حنبل ہے، وہ مستدرک الحاکم علی الصحیحین، یہ کتاب یہ ہے مستدرک حاکم۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَيُلَاحَظُ، دیکھا جائے کہ ان البخاری الذی نقل هذا الحدیث، بخاری جو اس حدیث کو نقل کرا ہے وہ خود بخاری کان معاصرا للامام الجواد والامامین الہادی والعسکری علیہم السلام، کہ یہ ہم زمان ہیں، یعنی امام جواد علیہ السلام، متقی علیہ السلام کے دور میں، امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں، اور حسن عسکری علیہ السلام کے دور کے ہم عصر ہیں، ان کے زمانے کے میں یہ بھی ہیں، یہ اتنے پرانے ہیں۔ اس جیسے عالم، بخاری جیسا عالم بھی ان احادیث کو نقل کر رہا ہے جو امام زمان علیہ السلام کے وجود کے بارے میں ہیں۔ یہ بات موجود ہے شہید صدر کی بیس حول المہدی میں صفحہ نمبر 65 سے 66 تک۔ وثانیہ، دوسری دلیل امام زمان علیہ السلام کے وجود کے بارے میں، ہوا ما اشار الیہ فی المتن، وہ بات ہے جس کی جانب مصنف نے اشارہ کیا ہے متن میں، حیث قال، مصنف کہتا ہے وما تواتر عندنا، وہ روایت جو تواتر کے ساتھ ہمارے پاس ہے، من ولادت ہی، امام علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں، احتجاج ہی، ان کے احتجاج و ادلہ کے بارے میں، ولا یجوز ان تنقطع الامامۃ وتحول فی عصر من العصور، اور ممکن ہی نہیں کہ امامت کا سلسلہ ختم ہو جائے یا تبدیل ہو جائے کسی بھی زمانے میں، وان کان الامام مخفیا، ہاں یہ بات ہے کہ ہو سکتا ہے ظاہر نہ ہو بلکہ امام مخفی، یہاں متن مکمل ہوا۔ وَلَقَدْ أَفَادَ وَأَجَادَ الشَّهِيدُ سید محمد باقر صدر، شارح محترم فرماتے ہیں کہ بہترین بات سمجھائی ہے اور بہترین بات کی ہے سید محمد باقر صدر نے، ایسا قال، جب کہتے ہیں ان المہدی حقیقتاً، مہدویت ایک حقیقت ہے، عاشت ہا امت من الناس ہے، جس کے ساتھ کافی لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ عبر عنہ السفراء ونواب طیلۃ 70 عاماً، اور اس حقیقت کے بارے میں ایسی حقیقت ہے امام زمان علیہ السلام سفیروں نے، جس کے بارے میں سفیروں نے بیان کیا ہے، اور نائبین جو نائبین امام علیہ السلام تھے انہوں نے تعبیر کی ہے، وہ بھی 70 سال کے عرصے تک، وہی غیبت صغریٰ کی جانب اشارہ، من خلال تعامل مع الاخرین، اس کے درمیان کہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعامل تھا، ولم یلحظ علیہم احد کل هذه المدت تلاعبا فی الکلام، یعنی 70 سال کے عرصے میں 4 نائبین یا دوسرے سفیروں نے امام کے ساتھ رابطہ رکھا ہے، اور وہ آپس میں بھی جو نواب تھے یا سفراء تھے آپس میں بھی ملتے جلتے تھے، لیکن کسی نے بھی بعد والے نے ما قبل والے کو جھوٹا قرار نہیں دیا یا اس کی گفتگو کے بارے میں کوئی شک کا اظہار نہیں کیا۔ ولم یلحظ علیہم احد کل هذه المدت، اور ان علیہم یعنی سفراء و نائبین میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی اتنے 70 سال کے عرصے میں دیکھا نہیں گیا کہ تلاعبا فی الکلام، کہ گفتگو میں فضولیات کہتے ہوں، اور تحایلا فی التصرف، یا ان کے کردار میں کوئی کمی پائی جاتی، اور تحافتا فی النقل، یا باتوں کو نقل کرنے میں امام علیہ السلام سے سن کے لوگوں تک نقل کرنے میں تحافت یعنی بے راہ و روی کا شکار ہوتے ہوں۔ اب شارح حل تتصور بربک، تو آپ کو خدا کی قسم ہے کہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ان بامکان اکذوبۃ
ان تعیش 70 عامن، کہ ممکن ہے کہ کسی جھوٹ کے بارے میں 70 سال تک لوگ زندگی گزار سکیں. یعنی باطل کی اور جھوٹ کی من گھڑت چیزوں کی لمٹ حد زیادہ نہیں ہوتی، معمولی سا اور مختصر سا عرصہ ہوتا ہے. 70 سال تک کیا ممکن ہے؟ اگر فرض کیا جائے کہ جیسا کہ بعض لوگوں نے یہ جھوٹی حقیقت ہے جس کو شیعوں نے گڑھا ہے، کیا 70 سال تک ایسا ممکن ہے؟ وَيُمَارِسُهَا أَرْبَعَةٌ عَلَى سَبِيلِ الترتیب، اور اس کی روش پر چلتے رہے ہوں 4 نائبین ترتیب کے ساتھ، پھر ایک کے جانے کا جب وقت ہو پھر وہ دوسرے کو بتا کر جائے، پھر دوسرے کے جب تیسرے اس ترتیب کے ساتھ، كُلُّهُمْ يُنْفِقُونَ عَلَيْهَا، يَتَّفِقُونَ عَلَيْهَا ہونا چاہیے، سب کے ساتھ اتفاق رکھتے تھے. وَيَذِلُّونَ يَتَعَامَلُونَ عَلَى أَسَاسِهَا، اور ثابت تھے اس بنیاد پر. یعنی چاروں نے اس اصل مہدویت کے بارے میں امام زمان علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کرنے پہ، حال احوال پوچھنے کے بارے میں، مسائل دریافت کرنے کے بارے میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعاون تھا، اتفاق تھا. وَكَأَنَّهَا قَضِيَّةٌ، جیسا کہ یہ مہدویت ایک ایسا قضیہ ہے، یعیشون، جس کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہیں، بِأَنفُسِهِم، بذات خود، وَيَرَوْنَهَا بِأَعْيُنِهِمْ، اور گویا کہ ان نوابین نے، نائبین نے، سفراء نے خود اس کو دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے، من دون ان یبدر منہم ای شیء یثیر شک، بغیر اس کے کہ ان کی جانب سے، یعنی نائبین جو انہوں نے امام علیہ السلام کے ساتھ ملاقاتیں، ان کی جانب سے کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جس کے جو سبب بنے شک کا، بالکل ظاہر نہیں ہوئی. ودون ان یکون بین الاربعۃ علاقۃ خاصۃ متمیزۃ، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان چاروں کے درمیان کوئی مخصوص تعلق ہو جو کر رہا ہو ایک دوسرے کو، تتیح لہم نحو من تطاوع، جو ان کے لیے اتفاق کا سبب بن رہا ہو. وَيَكْسِبُونَ مِنْ خِلَالِ مَا يَتَّصِفُ بِهِ سُلُوكُهُمْ مِنْ وَاقِعَةِ ثِقَةِ الْجَمِيعِ، اور وہ حاصل کر رہے تھے اس کے درمیان کے جس چیز کے ساتھ وہ متصف تھی ان کے روش، کہ سب کے سب وہ قابل اعتماد اور بھروسہ تھے. وَإِيمَانِهِمْ بِوَاقِعَةِ الْقَضِيَّةِ، اور ان سب کا حقیقت، قضیے کی حقیقت، یعنی قضیہ امام زمان علیہ السلام کی واقعیت کے بارے میں ایمان تھا. التی یدعون انہم یحسونها، گویا کہ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اس حقیقت کو محسوس کر رہے ہیں. ویعیشون معا، اور اس کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں. الی ان قال، یہاں تک فرماتے ہیں وہکذا نعرف ان ظاہرۃ الغیبۃ الصغریٰ، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ غیبت صغریٰ کا ظہور ممکن ہے کہ ان تعتبر من مصابۃ تجربۃ علمیۃ، ممکن ہے کہ اس مقام میں ہمارے لیے علمی تجربے کی بنا پر ہو. کس چیز کو ثابت کرنے کے لیے؟ اثبات مالہا، اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے جو اس غیبت صغریٰ کے لیے ہے. وہ کیا ہے؟ من واقع موضوعین، کہ یہ حقیقی نفس الامری موضوع ہے. والتسلیم بالامام القائد بولادتہ، اور ہمارے لیے علمی تجربہ ہو اس بات کو ثابت کرنے ہم تسلیم ہو جائیں ایسے امام کہہ رہے ہیں جو ہمارا رہبر ہے. تسلیم ہو اس کی ولادت کے بارے میں، حیات ہی کہ وہ ابھی زندہ ہیں، وغیبت ہی کہ وہ غائب ہیں. وَإِعْلَانِهِ الْعَامَّ عَنِ الْغَیبَةِ الْکُبریٰ، اور اس نے جب سلسلہ غیبت صغریٰ ختم ہوا تو اس نے عمومی اعلان سب کو بتا دیا اپنی غیبت کبریٰ کے بارے میں. الَّذِي اسْتَتَرَ بِمُوجِبٍ عَنِ الْمَسْرُوعِ، جس کے غیبت کی وجہ سے وہ ساروں کی نظروں سے غائب ہو گئے. وَلَمْ يَكْشِفْ نَفْسَهُ لِأَحَدٍ، اور اس نے کسی کے لیے بھی پھر خود کو ظاہر نہیں کیا. اس سے مراد یہ ہے طلاب کرام عزیز کہ بطور نیابت کہ میرا کوئی نائب ہو، ظاہر ہو کے کسی کو کہا ہو کہ آپ میرے نائب ہیں، جس طرح غیبت صغریٰ کیا، اس طریقے کسی کے لیے بھی اپنا ظہور نہیں کیا. بحث حول مہدوی صفحہ نمبر 71 سے 72 تک یہ بات موجود. ہاذا، اس کے علاوہ، یعنی ایک تو دلیل یہ تھی، اس کے علاوہ مضافن الی اخبار الامام العسکری، اس کے علاوہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی خبر دی ہے بولادتہ، امام زمان علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں. کس کو؟ لاصحابہ، اپنے اصحاب کو بتایا ہے. ورؤیت جمع منہم ایاہ، اور ان اصحاب میں سے کچھ نے امام علیہ السلام کو دیکھا ہے قبل وفات ابی ہے، ان کے والد گرامی کے وفات سے قبل. وہ جنہوں نے دیکھا ہے یہ ہیں کا احمد بن اسحاق وغیرہ، احمد اسحاق اور ان کے علاوہ. وظہور المعجزۃ علی یدہ، اور امام زمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ معجزہ کا ظہور ہوا. وقد ذکر طبرسی قدس سرہ جمعا کثیرا، طبرسی نے بیان کیے ہیں کچھ ایسے کافی لوگوں کو نام کہ ممن رآ ہو، جنہوں نے دیکھا ہے امام زمان علیہ السلام کو فی حال غیبت، زمان غیبت امام زمان میں.
वक़फ़ अला मुअजिज़ात ही, और उन्होंने इत्तला पैदा की है इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की मुअजिज़ात पे, मिनल वकला है, और वो वकला हैं, वगैर उनसे वकला ने भी देखा है, गैर वकला ने भी देखा है। वकाल, उसके बाद फरमाते हैं व अम्मा गैबत सुगरा मिनहा, इमाम अलैहिस्सलाम की गैबत सुगरा जिसमें से फ़हियल्लती कानत फ़िया सुफ़राउ मौजूदिन, जिस गैबत सुगरा में इमाम अलैहिस्सलाम के सफ़ीर मौजूद थे, वह अबवाबु मारूफिन, और लोगों के लिए ज़रिया थे, ये मशहूर मारूफ सफ़ीर हैं। ला तख्तलिफुल इमामियतो, इमामिया यानी शिया इसनाशरी इख्तलाफ नहीं रखते, अल कायलून, जो कायल हैं बे इमामत हसन इब्न अली फ़ीहिम, जो कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की इमामत के कायल हैं, उन जो इनके सफ़ीर थे, उनके नायबीन थे, उनकी जानिब से उनके बारे में इख्तलाफ नहीं रखते। फ़मिन, उनमें से अबू हाशिम दाऊद बिन कासिम जाफ़री हैं, जो सफ़ीर थे, वो मोहम्मद बिन अली बिन बिलाल हैं, वह अबू उस्मान बिन सईद सम्मान हैं, वह इब्न इनके बेटे अबू जाफ़र मोहम्मद बिन इस्मान हैं, वह उमर अल अहवाज़ी हैं, अहमद बिन साक हैं, अबू मोहम्मद अल वजनानी हैं, इब्राहिम बिन वहजियार हैं, वह मोहम्मद बिन इब्राहिम हैं, फिर जमात नुखरा, इसके अलावा भी दूसरे लोग हैं काफ़ी, रुब्बमा याति ज़िक्रुहुम, जिनका अनकरीब बसाओकात बयान आता रहेगा, इंदल हाजत इलैहिम, जब इनके नाम की ज़रूरत पड़ी, फिर रिवायात अनहुम, जब इन अफराद से रिवायत की जाएगी। वकानत मुद्दत हादिल गैबत 74 सनतन, और इस गैबत सुगरा का अरसा 70 साल का अरसा था, मामूली अरसा नहीं है। 74 साल का अरसा है, मामूली अरसा नहीं है। वकान अबू उमर उस्मान इब्न सईद उमरी बाबन ले अबी है व जद्दी मिन क़ब्ल, और अबू उस्मान बिन सईद उमरी वसीला थे, बाब थे, ले अबी है इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की, यानी नाइब थे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी इमाम हसन अस्करी के लिए, व जद्दी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम दादा के लिए, यानी इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम मिन क़ब्ल, इससे कब्ल, यानी अबू उस्मान बिन सईद उमरी आम मामूली आदमी नहीं है, बल्कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का नायब होने से कब्ल इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी और दादा के नायब बन चुके थे वो सिकतन। और ये सईद उमरी, उस्मान बिन सईद उमरी काबिल भरोसा थे लहुम, इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम और इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के लिए। सुम्म तवल्लल बाकी तो मिन क़िबली, उसके बाद बाकी नायबों ने इसकी जानिब से नियाबत ली है। वज़हरतिल मुअजिज़ात अला यदिही, और मुअजिज़ात उनके हाथ पे जाहिर हुए हैं, उनके हाथ पे जाहिर हुए हैं। अल एलाम लवरा सफ़ा नंबर 416 से 425 तक है। तो किराम, आज का दर्स इख्ताम को पहुंचा, जिसका खुलासा सवाल की सूरत में अगर हम देना चाहें तो वो ये है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के वजूद के बारे में इमामिया और गैर इमामिया में फ़र्क कौन सा है। नंबर 2 सवाल है कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के वजूद बिल फ़िल के बारे में 2 अदिल्ला की मुख्तसर वजाहत करें। नंबर 3 और आखिरी सवाल है कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के वजूद के बारे में जो रिवायात आई हैं, उन रिवायत के बारे में शहीद सदर का नज़रिया क्या है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।